السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین، اما بعد. مت کی تعریف کے بیان میں ہم گزشتہ سبق میں پڑھے تھے. اب کل بھی مت کا مکمل ہم سبق ختم کر چکے. ٹھیک ہے، اب اس میں مد لازم کی بھی قسمیں بتلائی گئی، مد عارض کے وجوہ بھی بتلائے گئے، مد لین لازم کے بارے میں بھی بتلایا گیا اور مد لین عارض کے بارے میں بھی بتلایا گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے درس نمبر 10 وقف وصل ابتدا کا بیان ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے یہاں پہ ہم وقف کس کو بولتے ہیں، پھر وصل کس کو بولتے ہیں، پھر ابتدا کس کو بولتے ہیں، اس کے بارے میں یہاں پہ پڑھیں گے ہمارے. سب سے پہلے دیکھیے تعریف وقف، یعنی وقف کی تعریف. وقف کس کو بولتے ہیں؟ سانس اور آواز دونوں کو ختم کر کے تلاوت سے رک جانے کا نام وقف ہے. وقف کس کو بولیں گے؟ سانس بھی ختم کر دینا، آواز بھی ختم کر دینا. سانس اور آواز دونوں کو ختم کر کے تلاوت سے رک جانا، بالکل تلاوت سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ وقف ہے. آپ کا کوئی سوال ہے تو ڈائریکٹ مائک مت کھولیے، آپ ہاتھ اونچا کیجئے، میں آپ کا سوال لیتا ہوں. اب دوسرا دیکھیے وصل. پہلا تو وقف کی تعریف پڑھ لی ہم، اب دوسرا کیا ہے؟ وصل. وصل کس کو بولیں گے؟ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کر تلاوت کرنے کا نام وصل ہے. وصل کس کو بولیں گے؟ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کر تلاوت کرنے کا نام وصل ہے، سانس اور آواز کو ختم کیے بغیر. وقف میں کیا کر رہے ہیں؟ سانس اور آواز دونوں کو بھی ختم کر دے رہے ہیں، دونوں کو ختم کر کے تلاوت کرنے سے رک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سانس کو بھی توڑ دے رہے ہیں، سانس اور آواز دونوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ ختم کر کے تلاوت کرنے سے رک جا رہے ہیں. اس کا نام وقف. اور وصل کس کو بول رہے ہیں؟ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کر تلاوت کرنے کا نام وصل ہے، سانس اور آواز کو ختم کیے بغیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں، دونوں آیتوں کو کیا کر دیے؟ ملا دیے، ملا کر پڑھ لیں. تو اس کو کیا بولیں گے؟ وصل. وصل میں کیا ہوتا؟ سانس بھی ختم نہیں ہوتی اور آواز بھی ختم نہیں ہوتی، اس کو بولیں گے وصل. یعنی دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنا. ملا کر پڑھنے کا نام، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کر پڑھنے کا نام کیا ہے؟ وصل. اب تیسری بات یہ بتلائی جا رہی ابتدا. اب ابتدا کس کو بولیں گے؟ ابتدا عام طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں، اردو میں ابتدا بھی بولتے، پھر انگلش میں اسٹارٹ بولتے. تو ابتدا یعنی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت کی ابتدا کریں گے. ابتدا کیسا کریں گے؟ قرآن مجید جب بھی ہم شروع کریں گے، جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت کی ابتدا کریں گے. تعوذ اور تسمیہ کا حکم کیا ہے؟ اب اس کا حکم دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب اور ضروری ہے. ہم قرآن کریم جب بھی تلاوت کریں، جب بھی ہم قرآن کریم کھولیں، تعوذ پڑھنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری. اعوذ باللہ کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ پڑھنا واجب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت، یہ پڑھنا سنت ہے. اگر قرآن مجید، جی حفصہ زمین کچھ سوال ہے آپ کا؟ ہاتھ اٹھا کیا؟ مائک کھل گیا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت ہے. اگر قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے بیچ میں وقف کر دے تو پھر اس کو شروع کرنے کے یعنی ابتدا کے چند قواعد ہیں. قرآن مجید کو کیا کرتے ہو رہے ہیں؟
پڑھتے پڑھتے بیچ میں وقف ہو جاتا, دیکھیں بعض دفعہ سانس رک جاتی, آواز ختم ہو جاتی, نہیں اس طرح ہوتا نہیں, بیچ میں کیا ہو جاتا, پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہم, بڑی آیت ہے لمبی, اس کو پڑھتے پڑھتے بیچ میں کیا ہو جاتا, رک جاتے ہم, سانس تو بھی ٹوٹ جاتی, آواز تو بھی ختم ہو جاتی, کچھ تو بھی ایک معاملہ ہوتا وہاں پہ. تو کیا بتا رہے ہیں, اگر قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے بیچ میں وقف کر دیں تو پھر اس کو شروع کرنے کے یعنی ابتدا کے چند قواعد ہیں, یہاں پہ چند قواعد بتا رہے ہیں, اس کے چند قاعدے بتا رہے ہیں. اب پہلا قاعدہ اس میں یہ بتلا رہے ہیں, جس کلمے پر وقف کیے تھے اس پر الف لام ہے تو وصل کرتے وقت اس کو الف لام سے شروع کرنا. اب ہم جو ہے پڑھتے پڑھتے جو ہے اگر رک گئے, ایسا کلمہ ہے وہ جس پر الف لام ہے, تو کیا کرنا, وصل کرتے وقت رک تو گئے مگر اب اس کو جب شروع کر رہے تو پھر الف لام سے اس کو شروع کریں گے. جیسے العزیز الجبار پر وقف کر کے پھر پڑھیں تو العزیز یا پھر الجبار سے شروع کریں گے. میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا, تلاوت کرتے کرتے جو ہے العزیز الجبار یہاں تک, میں جبار کے پاس آتے کیا ہو گیا, میری سانس ٹوٹ گئی یا پھر میری آواز ختم ہو گئی. یہاں پر را پہ کیا تھا, زیر تھا یا پھر زبر تھا یا پھر پیش تھا, جبار کی را پہ جبارو تھا یا جباری, جو بھی جو ہے یہاں پہ جو ہے ایک حرکت تھی یہاں پہ. تو میں کیا کر رہا ہوں, یہاں پہ رکنے کے بعد اب میرے کو پھر یہاں سے ملانا ہے نا, پھر ملا کر اگر میرے کو پڑھنا ہے تو کیا کروں گا میں, الجبار المتکبر, اس طرح جو ہے آگے بڑھوں گا میں. یا پھر کیا کریں گے, یہاں سے پڑھ لے سکتے, پھر العزیز الجبار المتکبر, اس طرح جو ہے آگے بڑھ سکتے. تو آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اگر الف لام پر اگر جو ہے وقف اگر ہم کر رہے ہیں تو وصل کرتے وقت کیا کرنا ہے, اس کو الف لام سے ہم کو شروع کرنا ہے, ملا کے پڑھتے وقت الف لام سے اس کو شروع کرنا ہے. اب یہاں پہ اور ایک مثال بتا رہے ہیں, دیکھیے لیس البرا پر اگر وقف کریں تو البرا سے نہیں بلکہ لیس البرا سے شروع کریں گے. یہاں پہ قاعدہ بتا رہے ہیں, لیس البر بلکہ اس طرح کوئی وقف کر دیے تو اب یہاں پہ البرا سے نہیں بلکہ لیس البرا سے شروع کریں گے. پہلا قاعدہ یہ تھا صاحب. اب اس کا دوسرا قاعدہ دیکھیے, اور وہ کلمہ منفی ہے تو وصل کرتے وقت, اگر وہ کلمہ منفی ہے تو وصل کرتے وقت حرف نفی جیسے لا, لم, لیسا وغیرہ سے وصل کرنا, کیونکہ حرف نفی کو چھوڑ کر پڑھنے سے معنی بدل جائیں گے. اگر ہم جس پہ وقف کر رہے ہیں وہ کلمہ کیا ہے, حرف نفی کا ہے, جیسے لا ہے, لم ہے, لیسا ہے. اب یہاں پہ لیسا کی جیسا مثال بتلائی گئی, اگر ایسا کوئی کلمے پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا کرنا, اگر ہم لا کو چھوڑ دیے یا پھر لم کو چھوڑ دیے یا پھر لیسا کو چھوڑ کے اگر پڑھ رہے ہیں, حرف نفی کو چھوڑنے سے کیا ہو جاتے, معنی بدل جاتے. لہذا کیا کرنا ہے, حرف نفی کو ملا کر پڑھنا ہے وہاں پر ہم کو. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے دوسری آپ کو بات بتلائی گئی. اس کا تیسرا قاعدہ یہ بتلایا جا رہا, اگر اس میں اضافت, جی فرا فاطمہ فرمائیے صاحبہ. سر لیس البرا کا جو لاسٹ لائن ہے سر, ایک بار لیس البرا پر وقف کرے تو البر سے نہیں بلکہ لیس البر سے, لیس کیسا البر. سر پھر یہاں پر العزیز یا الجبار ہے نا سر؟ نہیں نہیں, یہاں پہ کیا ہے, حرف نفی کا جملہ کوئی اس میں استعمال نہیں ہو رہا نا. لا ہے, لم ہے, لیسا ہے, یہ کیا ہے, نہیں کے معنوں میں استعمال ہونے والے حروف عربی میں. اب یہاں پر العزیز ہے, الجبار ہے, یہاں پہ کوئی نفی کا معنی نہیں ہے نا, یہاں پہ نہیں کا معنی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, اسی لیے ہم اس کو الف لام سے شروع کریں گے. اب جہاں پر نفی کا معنی آ رہا حروف میں, کلمے میں, تو وہاں پر کیا کریں گے, نہیں کے معنوں کو ملا کر پڑھیں گے. ورنہ کیا ہو جاتا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا, اب اس میں نہیں چھوڑ دیا تو میں کھانا کھاؤں گا, نہیں, تو اس کو جو ہے ملا کے پڑھنا. جی سر میرے کو لاسٹ لائن میں کیا پرابلم ہو رہی, دونوں بھی سیم ہے نا سر. یہاں پر جو لیس البرا ہے پر وقف کریں تو البر سے نہیں, تو یعنی وقف کا کچھ بھی نہیں ہے سر. پھر سے ہم کو پیچھے جا کے لیس البرا سے شروع کرنا ہے.
ہاں لیسل برا سے شروع کرنا ہے. اگر لیسل بر بلکہ آواز یہاں پہ ہماری رک گئی, سانس ختم ہو گئی, تو اب یہاں پہ العزیز یا پھر الجبار سے ہم جیسا شروع کر رہے تھے یہاں پہ اس طرح شروع نہیں کر سکتے ہم, چونکہ یہاں پہ لیسا استعمال ہو رہا, اسی لیے ہم یہاں سے البرا سے نہیں بلکہ لیسل برا سے شروع کریں گے اس کو. جی جی سر, آپ سمجھ میں آ گیا سر, جزاک اللہ. اس کے واسطے آپ کو دوسرے میں جو ہے نمبر 2 میں یہ بتا رہے ہیں, دیکھیے جیسے لا ہے, لام الف ہوتا نا, لا لم لیسا وغیرہ سے وصل کرنا, کیونکہ حرف نفی کو چھوڑ کر پڑھنے سے کیا ہو جاتے, معنی بدل جاتے. میں نہیں آؤں گا, وہاں پر جو ہے اس طرح سمجھیے, کیونکہ ہم عربی سے واقف نہیں ہے, لکھے ہوا ہے میں نہیں آؤں گا, آپ جو ہے وہاں پہ سانس آپ کی ٹوٹ گئی, اب آپ نہیں چھوڑ کے پڑھ لیں تو میں آؤں گا, اس طرح جو ہے معنی ہو جاتے, معنی بدل جاتے. اب نمبر 3 دیکھیے, اگر اس میں اضافت یعنی مضاف مضاف الیہ ہو تو مضاف الیہ کو ملا کر پڑھنا چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے اولئک اصحاب الجنہ, ٹھیک ہے, اس طرح میں جو ہے اگر الجنہ پر اگر وقف کریں تو اصحاب الجنہ سے پڑھیں گے اس کو. اولئک اصحاب الجنہ میں وقف کرنا ہے ہم کو, یہاں پر جو ہے ہماری سانس ٹوٹ گئی تو الجنہ سے نہیں پڑھیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اضافت, یہاں پر جو ہے قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر اضافت ہو گئی نا, اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کا ذکر فرما رہا ہے یہاں پر, مگر جنت میں کون رہیں گے, بول رہے اصحاب الجنہ, جنت میں رہنے والے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے یہاں پہ. تو ہم خالی جو ہے الجنہ سے اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اصحاب الجنہ, جنت میں رہنے والے لوگ, اس طرح جو ہے ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا نا تیسرا, نہیں پھر ایک مرتبہ. الحمدللہ سے سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد دیکھیے وصل کیا ہے, کسی وقف کے مقام ہو اور اس کے وقف کلمے پر وقف نہ کر کے اس کے بعد کے کلمے سے ملا کر پڑھنا وصل کہلاتا ہے. وصل کس کو بولتے ہیں, کوئی وقف کا مقام ہو اور اس کے کلمے اور اس کے وقف کلمے پر وقف نہ کر کے اس کے بعد کے کلمے سے ملا کر پڑھنا وصل کہلاتا ہے. اب اس کے چند قاعدے ہیں, اب اس کے بھی جو ہے چند قاعدے آپ کو بتلا رہے ہیں. پہلا دیکھیے, اس میں اس کلمے پر تنوین کے بعد الف لام, کلمے پر تنوین کے بعد الف لام, کلمے پر الف لام ہو تو نون قطنی لگانا. نون قطنی کا قاعدہ انشاءاللہ آگے آئیں گا آپ کو, اب یہاں پر جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا جو ہے بتلا دیا جا رہا, آگے اس کی جو ہے طویل تفصیل آئیں گے. نون قطنی بولتے کس کو, وہاں پر اس کو استعمال کیسا کیا جاتا, وہ تمام چیزیں. اب یہاں پر جو ہے چونکہ وقف اور وصل کا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے سمجھانے کے لیے یہاں پہ ذرا سا اشارہ دیا جا رہا ہے اس پر, ٹھیک ہے. اس کلمے پر تنوین کے بعد الف لام, کلمے پر الف لام ہو تو نون قطنی لگانا. جیسے قل هو اللہ احد, اب یہاں پر اگر وقف کر کے وصل کرنا ہو تو یعنی احد پر کیا کر رہے ہیں, وقف نہیں کر کے وصل کرنا چاہ رہے ہیں, تو کس طرح پڑھیں گے اس کو, قل هو اللہ احد للہ الصمد پڑھیں گے. یہاں پہ کیا کریں گے, نون قطنی لگائیں گے اس کو, یہ قاعدہ ہے, یہ نون قطنی لگا کر پڑھنا پڑیں گا اس کو. اب دوسرا یہ بتلا رہے ہیں, دیکھیے کہ اگر تنوین نہ ہو اور اس کے بعد والے کلمے پر الف لام ہے اور اس کے بعد حرف شمسی ہو تو الف لام گر جائے گا. حرف شمسی بھی, قمری بھی جو ہے آپ نہیں پڑھیں انشاءاللہ, وہ بھی جو ہے آگے آپ پڑھیں گے. یہاں پہ اشارتاً جو ہے اس کی تعریف کر دی جا رہی خالی. حرف شمسی ہو تو الف لام گر جائے گا, اور حرف قمری ہو تو صرف الف گرے گا, اور اگر حمزہ وصلی ہو تو وصل کے وقت حمزہ وصلی گر جائے گا. جیسے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ملانا چاہے تو کیا کریں گے, إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وہاں پر کیا تھا, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تھا, نہیں, نون پہ کیا تھا, پیش تھا, مگر وقف کرنے کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں, نون کو ہم جزم دے کے وقف کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے, یہاں پر اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پڑھ رہے تھے. لیکن اب دونوں کو ملانا ہے تو کیا پڑھیں گے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اس طرح اس کو پڑھیں گے. اہدنا کا حمزہ گر جائے گا, اور حمزہ قطعی ہو تو حمزہ نہیں گرے گا. جیسے قالوا ارنا اللہ
अरिना अल्लाहु जहरतुन में कालू पर वक्फ करें तो वस्ल की सूरत में अरिना का हमजा पढ़ा जाएगा। अरिना का यहाँ पर जो है हमजा पढ़ेंगे बोल के बतला रहे हैं। अब उसके बाद जो है वक्फ के चंद तरीके बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसी कलीमे पर, जी बोलिए साहबा। हमजा कतई सर, उसका मतलब सर? जी कल के सबक में नहीं थे ना आप। हमजा कतई बोले तो जो हकीकतन हमजा होता है। जी 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 सर, जी 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 सर, समझ गए। अब यहाँ पर जो है वक्फ के चंद तरीके बतला रहे हैं। किसी कलीमे पर वक्फ करना हो तो कलीमे के आखिरी हर्फ को साकिन करें। अगर किसी हर्फ पे हमको वक्फ करना है तो आखिरी हर्फ पे क्या करना है, हमको साकिन करना है। जैसे अहदुन से अहद वगैरह। कलीमे के आखिरी हर्फ पर जबर, जेर, पेश, दो जेर, उल्टा पेश या खड़ा जबर हो तो कलीमे का आखिरी हर्फ साकिन होगा। जैसे आलमीना से आलमीन, अस्हाबिल फीली से अस्हाबिल फील, नस्ताइनु से नस्ताइन, सवाउन से सवा, वाकिन से वाक, मालुहु से मालुहु, बिही से बिही, बिही से बिह। जी कुछ सवाल है आपका? नहीं सर, नहीं सर। तो इस तरह जो है ये वक्फ के कायदे मुकम्मल यहाँ पर आपको समझाए जा रहे हैं। देखिए अब इसके बाद दूसरा कायदा इसमें ये बतला रहे हैं, जिस हर्फ पर ठहरना हो इस पर दो जबर हो तो अलिफ से बदल कर पढ़ना चाहिए। हम जो है किसी हर्फ से अगर जो है वक्फ कर रहे हैं, वहां पर ठहर रहे, रुक रहे हैं और उस पर जो है दो जबर है तो उसको क्या करेंगे, अलिफ से बदल कर उसको पढ़ेंगे। जैसे अफवाजन से अफवाजा वगैरह। और खड़ा जबर का भी यही हुक्म है। अगर खड़ा जबर है वहां पर तो उसका भी जो है फिर यही हुक्म होगा। इसी तरह गोलता पर वक्फ करना हो तो हाय साकिना पढ़ी जाएगी। जैसे अलकारिअतु से अलकारिआ, लुमज़तिन से लुमज़ा वगैरह। गोलता को ताए मद और हा और ताए मरबूता भी कहते हैं। गोलता को क्या बने, ताए मद, और हा और ताए मरबूता भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ इजाफत हो गई, गोलता को ताए मद और ताए मरबूता भी कहते हैं। इस तरह जो है पढ़ लेंगे। जी फरमाइए। खड़ा जबर आया तो वक्फ कैसा करना बोले सर? अब यहाँ पर अफवाजन से अफवाजा पढ़े ना। जी सर। खड़ा जबर नहीं सर, ये तो दो जबर का हो गया ना सर। खड़ा जबर का भी यही हुक्म है, नहीं समझी सर मैं। खड़ा जबर का भी जा कैसा पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अगर जीम पे खड़ा जबर आ गया तो जा ही पढ़ना है सर। जा ही पढ़ना है उसको। इसी तरह अगर अलिफ मत जी का जी भी कायदा आ गया तो जी उसको वैसे ही पढ़ना है। उसको भी खड़ा जबर के मुतालिक अलिफ मत भी आ जाता ना, दोनों को भी जी सर, तरह पढ़ा जाता। जी सर। अब यहाँ पर जो है वक्फ की चार बड़ी किस्में बतलाने। देखिए वक्फ की चार बड़ी किस्में हैं। पहला है वक्फ इस्तिरारी, दूसरा वक्फ इख्तिबारी, तीसरा वक्फ इंतजारी, चौथा वक्फ इख्तियारी। अब ये जो है जरा अच्छा जहन में बिठा लेने की चीजें हैं। देखिए वक्फ के, अब इसमें पहली चीज ये बतलाई जा रही, वक्फ इस्तिरारी क्या है? यानी वो वक्फ है जिसमें कारी बोलते, कुरान को पढ़ने वाले को कारी बोलते। कुरान जो पढ़ने वाले होते उनको कारी बोलते। और जो है अच्छे अंदाज में जो कुरान को पढ़ते नहीं, क़िरात के जरिए से, उनको भी कारी बोलते। जैसा कि परसों हमारे जो है इंस्टीट्यूट पे मैं जो है क़िरात पढ़ा था, मैं स्टेटस पे रखा था। मैं हमारे जो व्हाट्सएप पे ऐड है वो लोग देखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको बोलते हैं क़िरात करना, पढ़ने वाले को कारी बोलते। कुरान को देख कर पढ़ने वाले को भी कारी बोलते हैं, और उसको जो है अच्छे अच्छे अंदाज में, अच्छी अच्छी आवाज में, खुश इल्हान में उसको तिलावत करने वाले को भी कारी बोलते।
تو وقف اضطراری وہ وقف ہے، اچھا نہیں پڑھا، اچھا پڑھنے کی کوشش کیا تھا میں، آپ لوگوں کو اچھا دکھا وہ پڑھنا میرا. تو وقف اضطراری وہ وقف ہے جس میں قاری سانس پھول جانے کی وجہ سے مجبوراً ٹھہر جائے. وقف اضطراری کس کو بولیں گے؟ جس میں قاری کیا ہونا، سانس پھولنے کی وجہ سے مجبوراً ٹھہر جانا. جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. میں جو ہے یہاں پر وقف کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ایک دم جو ہے وقف ہو گیا. میں ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے اپن. اس کو صحیح پڑھے تو سمجھ سکتے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس طرح جو ہے پڑھنا ہے. اور قاری کیا ہوا، پڑھنے والا سانس پھول جانے کی وجہ سے یہاں پہ ٹھہر گیا. جیسے الذین یؤمنون بالغیب، سانس پھول رہی تھی یہاں پہ، میں کیا کرا، غیب بول کے رک گیا. اب پھر کیا کرنا، بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر سانس پھول رہی تھی، پھر میں رک گیا. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، پھر سانس پھول رہی تھی، پھر رک گیا میں. ومما رزقناہم ينفقون. اس طرح جو ہے اس کو پڑھنا ہے. جی کچھ سوال ہے آپ کا؟ محترمہ عشرت آمنہ صاحبہ. نہیں ہاں یہ جی تو جو ہے وقف اضطراری اس کو بولیں گے جس میں قاری کیا ہونا، سانس پھولنے کی وجہ سے مجبوراً ٹھہر جانا. ہونا بول کے آمدن نہیں ٹھہر رہے انہوں، سانس پھول رہی تھی پڑھتے پڑھتے، لمبا پڑھ رہے، لمبی آیت ہے، بڑی آیت ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے کیا ہو گیا، ان کو سانس پھول رہی تو کیا کرے، مجبوراً ٹھہر گئے. اس کو بولیں گے وقف اضطراری. اضطراری کیفیت ہوتی ہے نہیں بے چینی کی کیفیت، وہی کیفیت سے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے. اور امتحان میں جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں آپ سے، وقف اضطراری کس کو بولتے، اختباری کس کو بولتے، انتظاری کیا رہتا، اور اختیاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بلکہ اس طرح سوالات ہوتے تو ذہن میں رکھ لینا. یہ تو یہ تھا جو ہے وقف اضطراری. اب دوسرا دیکھیے وقف اختباری کیا ہے. وقف اختباری وہ وقف ہے جس میں قاری کسی چیز کی خبر دینے کے لیے وقف کرے. وقف اختباری کا کوئی مقام مقرر نہیں. پڑھنے والا کیا کر رہے ہیں، قاری کیا کر رہے ہیں، کسی چیز کی خبر دے رہے ہیں، خبر دینے کے لیے رک رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں وقف اختباری. اب اس کا کوئی بھی مقام مقرر نہیں ہے. جیسے کہ میں یہاں پر تلاوت کر رہا ہوں، دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب. غیب یہاں پہ میں وقف کر رہا ہوں، مطلب کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی خبر رکھنے والے جو ایمان والے ہیں، غیب کی خبر رکھتے ہیں. اس طرح جو ہے غیب کی خبر کی طرف میرا اشارہ ہے. اب پھر آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ کیا کرتے، نماز ادا کرتے، نماز کی پابندی کرتے. اب میرا اشارہ کس کی طرف ہے، یہ خبر دینا ہے میرے کو، ایک تو غیب کی خبر دینا ہے، دوسرا جو ہے نماز کی ان کو خبر دینا ہے. نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اب اس طرح ان کو خبر دینا ہے لوگوں کو. تو یہ کیا ہے، قاری کسی چیز کی خبر دینے کے لیے وقف کرے. خبر دینا میرا مقصد تھا، اسی لیے خبر دینے کے لیے میں کیا کرا، یہاں پر وقف کیا. اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے. نہیں، خبر کہیں پر بھی آ سکتی. قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کون سی بھی آیت میں جو ہے خبر کے متعلق بتلایا جا سکتا نہیں. تو کوئی بھی اس کا مقام مقرر نہیں ہے. اب تیسرا دیکھیے وقف انتظاری. وقف انتظاری کیا ہے صاحب، وہ وقف ہے جس میں قاری قرات کے اختلافی وجوہ کو جمع کرنے کی نیت سے ٹھہرے. اختلافی جو وجوہات رہتی قرات کی، اس کو جمع کرنے کی نیت سے ٹھہرے. جیسے ثم اتخذتم العجل، یہاں پر وقف کرنا نہیں ہے، مگر یہاں سیدنا حفص و شعبہ رحمت اللہ علیہ کے اختلاف کو جمع کرنے کی غرض سے وقف کیا گیا. یعنی سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ ثم اتخذتم العجل پڑھتے ہیں، اور سیدنا شعبہ رحمت اللہ علیہ ثم اتخذتم العجل. عجلا نہیں،
زال کا جو تا ہے اس میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں. دونوں جو ہے پڑھنے میں جو ہے فرق ہے. یہاں پر جو ہے قاری کیا کر رہے ہیں پڑھتے وقت, یہ دیکھو یہاں پر جو ہے اختلافی ایک جو ہے آیت ہے, یہاں پر اختلافی ایک مسئلہ, یہاں پر سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ کے پاس الگ مسئلہ ہے اور سیدنا شعبہ رحمت اللہ علیہ کے پاس الگ مسئلہ ہے. اس کی خالی خبر دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وقف کر رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں وقف انتظاری. کیا بولتے ہیں, وقف انتظاری. اچھا اور ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جو امتحان لکھ رہے ہیں سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ کے نہج پہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ایک امتحان لکھ رہے ہیں. ہم تجوید کا جو امتحان آپ کو لکھایا جا رہا, ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ چاہے مکہ میں ہو, مدینہ میں ہو, انڈیا میں ہو, پاکستان میں, جہاں کہیں پر بھی ہو, اکثر زیادہ سے زیادہ قرآن سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ کے مطابق ہی پڑھا جاتا. یعنی انہوں جس طرح قواعد مقرر فرمائے اسی طرح پڑھا جاتا. اور سیدنا شعبہ رحمت اللہ علیہ ان کا کب پڑھا جاتا ہے, ایسے ہی جلسے وغیرہ ہے, وہاں پر جو ہے کوئی قرات وغیرہ کا کمپٹیشن ہے تو وہاں پر جو ہے قاری جو ہے بتلاتا ہے, دیکھو ان کے طرف الگ روایت ہے, ان کے پاس ایک الگ روایت ہے. اب جہاں پہ سمت تقسم العدل کی یہاں پر ایک روایت ہے, تو اس طرح جو ہے روایتیں بتلانے کے لیے عموماً ایسا پڑھا جاتا ہے. لیکن عموماً اکثریت جو ہے سب سے زیادہ سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ کے روایت کے مطابق ہی قرآن کو پڑھا جاتا ہے. اور ہم جو امتحان لکھ رہے ہیں سیدنا حفص قرات حضرت سیدنا امام عاصم کوفی بول کے آتا ہمارا, وہ کون ہے, حضرت سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ. تو بہرکیف جو ہے وہ یہ تھا وقف انتظاری. اب چوتھا کیا ہے, وقف اختیاری. وقف اختیاری اس کا نام سنتے اس کی تعریف ہم کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی, لیکن پھر بھی جو ہے یہاں پر دیکھ لے, وہ وقف ہے جس میں قاری سانس لینے کے ارادے سے وقف کرے. اب پڑھتے پڑھتے کیا ہوا, پڑھتے پڑھتے کیا ہوا, سانس ہماری ٹوٹ گئی یا پھر سانس ہماری رک جا رہی تھی, ختم ہو جا رہی تھی, آواز ختم ہو جا رہی تھی. اب پھر ایک نئی تازہ سانس لے کے پڑھ لینے کے لیے قاری کیا کر رہے ہیں, سانس لینے کے ارادے سے وقف کر رہے ہیں. جیسے الذین یؤمنون بالغیب بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اس طرح پڑھنا ہے. تو کیا کرنا ہے, سانس لینے کے باضابطہ ارادے سے وقف کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, اس کو آگے پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا یہ آپ کو؟ جی سر الحمدللہ. اب اس میں دیکھیے لفظ اور معنی کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں بتلا رہے ہیں. نہیں لفظ اور معنی کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں ہیں. اب اس میں پہلا ہے وقف تام, دوسرا ہے وقف کافی, تیسرا ہے وقف حسن, چوتھا ہے وقف قبیح. ٹھیک ہے, یہ 4 وقف معنی کے اعتبار سے بتا رہے ہیں. لفظ اور معنی کے اعتبار سے یہ 4 قسمیں بتلا رہے ہیں. دیکھیے اب اس میں پہلے کی تعریف دیکھیے کہ وقف تام کس کو بولیں گے. یہ وقف عموماً ایسی آیت پر ہوتا ہے جہاں بعد کی آیت کا پہلی آیت سے لفظی و معنوی کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور یہ وقف اکثر آیت پر ہی ہوتا ہے. جیسے مفلحون, ان الذین کفروا, سمجھ رہے ہیں, پہلی آیت سے دوسری آیت کا لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ آیت میں ایک الگ جو ہے اس کے معنی ہے مفلحون, کامیابی جو ہے حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں بول کے یہاں پہ آیت ختم ہو گئی. اب یہاں پر ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک جو کفر کیے بول کے ان کا ایک الگ بیان شروع ہو رہا ہے یہاں سے. تو یہاں پر جو ہے نہ اس آیت سے کوئی لفظی تعلق ہے نہ کوئی معنوی تعلق ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا, اکثر آیت پر کیا ہوتا بولے وقف ہوتا, یہاں پر کیا ہوتا وقف ہوتا. اور اس جیسی بہت سی مثالیں ہیں, اب اس جیسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں.
جیسے الحمدللہ رب العالمین نہیں. اب اس کے بعد الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یہاں پر ختم ہو گیا، ایک جو ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد کیا بول رہے ہیں پھر؟ مالک یوم الدین نہیں، جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے. اب یہاں پر ختم ہو گیا، دیکھیں ترجمہ کچھ باقی نہیں ہے. پھر الگ آیت، پھر اگلی آیت میں پھر ایک الگ نئی بات بتلائی جا رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پر بھی جملہ ختم ہو گیا، پھر ایک نئی بات بتلائی جا رہی، اہدنا الصراط المستقیم نہیں. اس طرح جو ہے پہلی آیت اور دوسری آیت لفظی و معنوی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں وقف تام. وقف تام بولیں گے اس کو. دوسرا ہے وقف کافی، یعنی وہ وقف ہے جہاں وقف کے بعد کی آیت کا پہلی آیت سے لفظی تعلق نہ ہو بلکہ معنوی تعلق ہو. لفظی تعلق تو نہیں ہے مگر معنوی تعلق ہونا. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب اس میں جو ہے کوئی لفظی تعلق تو نہیں ہے لیکن معنوی تعلق ہے نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ وہ ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس طرح جو ہے دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں تو اس طرح جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا، اس طرح اس کو پڑھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ لفظی تعلق تو نہیں ہے مگر معنوی تعلق اس میں ہے. دیکھیے اسی لیے یہ کیا ہے؟ وقف کافی. کیا بولیں گے اس کو؟ وقف کافی بولیں گے اس کو. اب انشاءاللہ ٹھیک ہے، تیسرا چوتھا جو ہے انشاءاللہ آپ کل پڑھیں گے. ہمارا کلاس کا وقت ختم ہو گیا، 8:45 ہو رہے ہیں. دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.